بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، ریڈ زون سے میں ہوں علی رضا الوی اور میرے ساتھ موجود ہیں جناب مسر بھرلاس۔ خواتین حضرات، آپ کی خدمت میں اسلام حسب سابق حسب روایت اس پیارے وطن کے لیے دعا۔ اللہ تعالی ہمارے اس عظیم وطن کو سلامت رکھے، یہاں جو افراتفری ہے، بے چینی ہے، وہ ختم ہو اور یہاں امن ہو اور یہاں خوشحالی ہو۔ علی رضا الوی صاحب، کیا خبریں ہیں؟ جی، آج اپوزیشن نے ملک بھر میں مہنگائی کے خلاف احتجاجی جلوس نکالے، احتجاجی مظاہرے کیے گئے، مختلف جگہوں پہ خطابات کیے گئے، اپوزیشن رہنماؤں نے تقاریر کی۔ پیپلز پارٹی ہو یا پاکستان ڈیموکریٹک موومنٹ، سب نے اپنا حصہ بقدر جثہ مہنگائی کے خلاف باتیں کی، آواز اٹھائی۔ دوسری جانب وزیر اعظم عمران خان نے کہا ہے کہ ہمیں ادراک ہے کہ ملک جو ہے وہ مہنگائی کا شکار ہے، عوام کو مہنگائی سے مشکلات ہیں، تو ہم ذخیرہ اندوزوں کے خلاف اور مہنگائی کرنے والوں کے خلاف سختی سے نمٹیں گے، ان کے خلاف کریک ڈاؤن کیا جائے گا، دونوں طرف کی گفتگو کا جائزہ لیں گے۔ پھر ایک قلم تحریک نے آج احتجاجی مظاہرے کیے، خاص طور پر لاہور میں، اور لاہور میں کیا صورتحال رہی، ٹریفک کس ایک علاقے میں بند رہی، کچھ شیلنگ بھی ہوئی، 2 پولیس اہلکار شہید ہونے کی اطلاع بھی ملی ہے۔ اور اس مظاہرے کے اعلان یہ تھا کہ اس نے اسلام آباد کی طرف مارچ کرنا ہے، فیض آباد کی طرف آنا ہے۔ تو راولپنڈی میں بھی کچھ صورتحال گڑبڑ رہی، کچھ جگہوں پہ ٹریفک بند رہی، کچھ جگہوں پہ بلاکیج کی گئی، تو اس کا بھی جائزہ لینے کی کوشش کریں گے اور ان مطالبات کا بھی پس منظر جاننے کی کوشش کریں گے، اور آئندہ کیا ہونے والا ہے، اور یہ بیک وقت مختلف مظاہرے جو ہیں یہ اچانک کیوں سامنے آ رہے ہیں، اس پہ بھی بات کریں گے۔ اور آخری سیگمنٹ میں ہم بتائیں گے کہ FATF کا جو 3 روزہ اجلاس ہے وہ ختم ہو گیا ہے۔ اس اجلاس کی صدارت جرمنی نے کی تھی، اور اس اجلاس میں بخاصی بحث و تمیز کے باوجود پاکستان جو ہے وہ گرے لسٹ سے نہیں نکالا گیا، گرے لسٹ میں برقرار ہے۔ اور کیوں نہیں نکالا گیا، کیا وجوہات ہیں، اس میں کن کن لوگوں کی کچھ عمل دخل نظر آتا ہے، یا یہ واقعی روٹین میں کوئی ایسی کچھ چیزیں رہ گئی تھیں۔ حالانکہ تعریف کی FATF کے سربراہ نے اپنے پریس کانفرنس میں پاکستان کے کردار کی، لیکن لسٹ میں بہرحال برقرار رکھا ہے، اس کا بھی جائزہ لیں گے۔ لیکن سب سے پہلے مہنگائی کی صورتحال کی طرف، مہنگائی کے جلوسوں کی طرف۔ مسر بھرلاس صاحب، آج جمعہ تھا اور جمعے کا فائدہ بھی اٹھایا اس میں اپوزیشن نے، اور جمعے کے بعد زیادہ تر جو ہے جمعے کے بعد جلوس نکالے گئے ملک بھر میں، اور اس بات کا بڑھ چڑھ کے تقاریر کی گئیں۔ لب لباب یہی ہے کہ اس مہنگائی نے لوگوں کا جینا حرام کر دیا ہے، لوگ بڑی مشکلات میں ہیں۔ اپوزیشن رہنما خاص سے اس پہ ہمیں آج بڑے پرجوش نظر آئے۔ بالکل آپ کا کہنا صحیح ہے کہ اپوزیشن نے جمعے کا استعمال کیا۔ میں سمجھتا ہوں کہ اپوزیشن بالکل بے جان ہو گئی تھی، موجودہ حکومت کی غلطیوں نے اس میں جان ڈال دی ہے۔ ٹھیک ہے۔ اگر یہ مہنگائی کا ایشو آج ختم ہو جائے تو اپوزیشن پھر سے بے جان ہو جائے گی۔ ٹھیک ہے۔ لیکن حکومت میں شامل بعض وزیر مشیر ایسے ہیں کہ وہ ہر الٹی تدبیر آزماتے ہیں۔ ٹھیک ہے۔ مثلاً کل ان کے ایک جو اسٹیٹ بینک کے گورنر ہیں، انہوں نے بڑی الٹی سیدھی باتیں کی۔ جی آج خواجہ آصف صاحب بھی قومی اسمبلی میں برسے ان پر، جی ہاں۔ اور انہوں نے بتایا، یہ تو خیر لوگوں کو پتہ ہی ہے کہ مصر کی جو معیشت ہے اس کو تباہ کرنے میں اسی صاحب کا کردار ہے۔ اب پتہ نہیں یہ جو ہمارے ادارے جو رپورٹیں کرتے رہتے ہیں میرے اور آپ کے بارے میں، وہ ان کے بارے میں کیوں نہیں بتاتے کہ یہ کس کا بیٹا ہے، صحیح ہے۔ یہ کہاں سے آ گیا۔ میں کسی کے مسلک پہ نہیں جاتا صحیح ہے کہ یہ کون ہے، اہل تشیع تو نہیں ہے یہ، صحیح ہے۔ ٹھیک ہے، نام سے ظاہر ہاں، ہے، وہ لیکن نام سے لوگ دھوکہ کھا جاتے ہیں، لیکن وہ تو بالکل ایسی وہ بات ان نہیں کو اندازہ لگانا چاہیے تھا اس حکومت کو۔ میں اس حکومت کو اس لیے کہہ رہا ہوں کہ اس حکومت کی ایک بڑی مخالف آسمہ جہانگیر ہوتی تھی، جی ہاں۔ وہ اس کی ممانی ہے، رضا باکر کی، ٹھیک ہے۔ اور طاہر جہانگیر جو ان کے خامند ہیں آسمہ جہانگیر کے، وہ اس کے ماموں ہیں۔ ٹھیک ہے۔ تو ان کو خود سوچنا چاہیے تھا، بس یہ یہی سوچتے ہیں، اور پھر اس کی جو انٹرنیشنلی کارکردگی ہے پہلے اس کو بھی دیکھنا چاہیے تھا۔ کافی عرصہ پہلے جی جب یہ نئے نئے اپوائنٹ ہوئے تو میں ایک روز وزیر اعظم صاحب سے ملنے گیا، تو ویٹنگ روم میں یہ صاحب تشریف فرما تھے، جی اور ایک اور ہمارے وزیر صاحب تھے،
خیر وزیر صاحب تو میرے واقف تھے، یہ نا واقف تھے، لیکن میں نے انہیں ان کے گاؤں کا حوالہ جب دیا تو یہ بڑا ان کو حیرت ہوئی۔ خیر میں نے ان سے پوچھا کہ جناب والا اس وقت بھی ڈالر کے بڑھنے اور ظاہر ہے کم یہ ہونے کا مسلسل چکر بڑھتا تھا، ہی چلا جا رہا ہے نا، 3 برس میں بڑھا تو ہی ہے۔ اس وقت ڈالر 60-61 کا تھا۔ جی تو میں نے انہیں علوی صاحب یہ پوچھا کہ حضور یہ بتائیے کہ یہ ڈالر کہاں تک جائے بڑھے گا، اور پھر اگر کم ہونا شروع ہو جاتا ہے تو کہاں تک آئے گا؟ ٹھیک ہے۔ مجھے انہوں نے کہا جی مجھے کیا پتہ ہے۔ ہوں یہ وہی بات ہے کہ ایک بندہ بس چلا رہا ہو جی اور اس کو یہی نہ پتہ ہو کہ بس کی سپیڈ کتنی ہے، یا کہاں تک سپیڈ ہوگی تو میں ٹائم پہ پہنچ جاؤں گا اور کہاں تک نہیں ہوگی تو نہیں پہنچوں گا۔ صحیح ہے۔ ہمارے اسٹیٹ بینک کا گورنر ایک ایسا بندہ ہے جس کو پتہ ہی نہیں کہ ڈالر کہاں تک جائے گا، کہاں تک نہیں جائے گا، کیسے کم ہوگا، کیسے نہیں ہوگا۔ صحیح ہے، لیکن برلا صاحب اس کے علاوہ بھی حکومت کی دیگر وزراء نے بھی تو ماشاءاللہ بڑے علم و فضل کے جو ہیں موتی بکھیرے ہیں کل میں جو لاہور مہنگائی کے میں، حوالے سے۔ جی ہاں، میں کل لاہور میں ایک جگہ بیٹھا تھا، ہاں اس میں گھی مل مالکان سے زوم میٹنگ کر رہے تھے خسرو بختیار صاحب، ہوں تو وہ ایک گھی مل مالک جو ہے وہ ہمارے پاس ہی بیٹھا تھا۔ وہ ان کو کہہ رہا تھا کہ آپ برائے مہربانی گھی کی کوئی قیمت مقرر نہ کرنا، ہوں ورنہ گھی مل مالکان گھی بنانا چھوڑ دیں گے۔ اچھا اچھا میں نے اس سے کہا جی کیا وجہ؟ ہوں اس نے کہا دیکھیے یہ آئل آتا ہے ملیشیا سے، اور کل ملیشیا میں یکدم آئل کی پرائس جو ہے وہ $40 پر ٹن بڑھ گئی ہے۔ ٹھیک ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ پاکستان میں گھی جو ہے 15 روپے کلو مہنگا ہو جائے گا۔ ہوں لیکن اس نے کہا کہ آج وہی قیمت جو $40 بڑھی تھی وہ $10 کم ہو گئی ہے۔ ہوں تو انٹرنیشنل حالات ایسے ہیں کہ قیمتیں کبھی اوپر جا رہی ہیں، کبھی نیچے جا رہی ہیں، چھلانگیں لگ رہی ہیں۔ صحیح ہے۔ میں نے کہا یہ پیٹرولیم سیکٹر میں تو ایسا ہے۔ گھی کی بات پہ ایک چھوٹی سی گزارش کر دوں کہ ابھی انہوں نے کہا کہ $40 پہ گیا، پھر $10 ابھی کم ہو گئی، تو وہ اس کا اطلاق ہونا چاہیے، نظر آنا چاہیے کہ پاکستان میں شہریوں کو فائدہ ہونا چاہیے۔ لیکن پچھلے ہفتے جو اسٹیٹسٹک ڈویژن کے جو اعداد و شمار تھے اس میں $15 لیٹر جو ہے آئل اور گھی یہ مہنگا ہوا، اور جو اس ہفتے کے اعداد و شمار مجھے پہ دیے گئے، یہ سامنے میں نے آج نکالے محنت کی، اس میں دیکھا تو یہ ابھی $6.67 اس ہفتے میں سرکاری اعداد و شمار ہیں، یہ آپ کے میرے یا کسی پرائیویٹ بندے کے نہیں۔ گزارش یہ ہے، ہاں جی، میں نے اس سے پوچھا کہ اس کا حل کیا ہے؟ انہوں نے کہا دیکھیے ہمارے ملک میں تو یہ پیدا نہیں ہوتا، حل اس کا یہ ہے کہ اس پہ ڈیوٹی کم کر دیں۔ ڈیوٹی کم کرنے کا مطلب یہ ہوگا کہ ایک طرح سے سبسڈی مل جائے گی، ہمیں آئل سستا ملے گا تو گھی مل جو بناتے ہیں گھی وہ لوگوں کو سستا دے دیں گے۔ تو اگر وہاں سے مہنگا آ رہا ہے اور اوپر سے ڈیوٹی بھی لگ رہی ہے تو مزید مہنگا ہو جائے گا۔ اب اس کا ایک پس منظر میں جائزہ لیا جائے کہ 70 سے پہلے پاکستان میں یہ آئل کا کسی کو علم ہی نہیں تھا، اندازہ ہی نہیں تھا، لوگ دیسی گھی استعمال کرتے تھے۔ پھر رفتہ رفتہ یہ ڈالڈا کمپنی پہلے آ گئی، یہ جو ولایتی گھی جو بناتے ہیں، پھر اور کمپنیاں بھی آ گئیں، کوئی کوہ نور آ گئی، کوئی اور آ گئی، بے شمار آ گئیں۔ اب ہمارے معاشرے میں دیسی گھی کا رواج تو بالکل ہی ختم ہو گیا، جی جو اصل میں اس خطے کا تھا۔ دوسرا اس خطے میں آئل تھا سرسوں کا۔ اچھا وہ جو ملیں سرسوں کا آئل بناتی ہیں وہ کوکنگ آئل بھی بناتی ہیں، ہمارے لوگ وہ استعمال نہیں کرتے، یا تو وہ استعمال کریں تو چلو کو اس گھی کی کھپت کم ہو جائے۔ تو اسی طرح باقی چیزیں مہنگی ہو رہی ہیں دنیا میں۔ اب حل یہ ہے جس کی طرف آج وزیر اعظم نے کل بھی معیشت کے کچھ ماہرین سے
میٹنگز کی ہیں، آج بھی کی ہیں، کہ لوگوں کو سبسڈی دیں. جی ہم تو پچھلے ہفتے بھی یہ کہہ رہے تھے، اس ہفتے بھی کہتے ہیں کہ حضور والا آپ روک دیں ترقیاتی کام، آپ لوگوں کی زندگیاں تو آسان بنائیں. جب لوگوں کی زندگیاں آسان ہو جائیں گی ترقیاتی کام کروا لینا. اب آج جگہ جگہ مظاہرے ہوئے، جی لیکن بڑے مظاہرے نہیں ہو سکے اپوزیشن کی، جن پارٹیوں کا آپ کہہ رہے ہیں. ٹھیک ہے. جو کوئی بڑا مظاہرہ یا خوفناک ہے وہ اور ہے، اس پہ تو آپ نے کہا دوسرے ہاں سیگمنٹ وہ میں اگلے گفتگو سیگمنٹ میں کریں گے. بات کریں گے. جی لیکن یہ آپ سمجھ لیں کہ ایک طرح سے احتجاج ریکارڈ کرایا اپوزیشن نے. اتنی بڑی تعداد میں یہ ریکارڈ نہیں ہو سکا. لیکن مظہر اللہ صاحب، ہم اسی پروگرام میں یہ بات کر چکے ہیں اور اپوزیشن کو ہم اچھا خاصا اپوزیشن کی کلاس لے چکے ہیں کہ روزانہ جو ہے ہر ہفتے میں ہر 15ویں دن جو پیٹرولیم پرائسز بڑھی جا رہی ہیں، بجلی کی پرائسز بڑھی جا رہی ہیں اور 10 روپے تک بڑھنے کا ریکارڈ قائم کر دیا ہے اس حکومت نے، جو ماضی میں کوئی ہمیں نہیں ملتا. تو یہ بھی اپوزیشن کی نالائکی کی وجہ سے تھا. تو چلے اپوزیشن کی اگر کچھ نہ کچھ غیرت جاگی ہے، کچھ تھوڑا سا انہیں احساس ہوئے ہے کہ اور ہم کسی بات پہ لوگوں کو نہیں نکال سکتے یا موٹیویٹ نہیں کر سکتے، تو چلو یہ ہر گھر کا مسئلہ ہے، ہر سفید پوش کا مسئلہ ہے، تو اس پہ اکٹھا کر لیں. چلیں آج اس پہ اگر کوئی کچھ کرنے میں کامیاب ہو جاتے ہیں. مقصد حکومت کو گرانا نہیں، مقصد تو ہے کہ لوگوں کو فائدہ ملے. اس میں دیکھیے کچھ حکومتی وزراء نے بھی آج بیانات دیے، پتہ نہیں اس پہ عمل ہوتا ہے یا نہیں، کہ تعلیم سستی ہو رہی ہے، ہیلتھ سستی ہو رہی ہے، فلاں ہو رہا ہے، ہم سبسڈی دے رہے ہیں. چلیں مان لیجئے ایک منٹ کے لیے. قوموں پر آفات آتی ہیں، مشکلات بھی آتی ہیں، لیکن اس کا حل لوگ مل جل کر نکالتے ہیں. صحیح ہے. آپ کو یاد ہوگا کہ 2-3 ہفتے پہلے مسلم لیگ نون پنجاب کے جو صدر ہیں رانا ثناء اللہ، انہوں نے ایک تجویز دی تھی. وزیر اعظم صاحب سے کہا تھا کہ آپ ٹی ٹی پی کے ساتھ تو ملنا چاہتے ہیں مگر اپوزیشن کے ساتھ مل بیٹھنا نہیں چاہتے. جی اب اس میں ان کو بھی اپنی انا چھوڑ دینی چاہیے اور ان کو بھی ضد چھوڑ دینی چاہیے. مل کر کوئی قوم کے حق میں اچھے فیصلے کریں، کوئی لوگوں کی زندگیوں میں آسانیاں لانے والے فیصلے آپ کریں. نے ایک بات کی ہے اور میرا خیال ہے کہ میں اس بات کو تھوڑا سا اور ایکسپلور کروں، کیونکہ یہ باتیں لوگ سننا چاہتے ہیں. جب ہم جہاں بھی آج بھی کسی جگہ پہ تھے، آپ بھی جہاں مجھے پتہ ہے جہاں جہاں تھے، تو ہر بندہ یہ سوال کر رہا ہے ہو کیا رہا ہے. ہمارے کچھ کلیشز کی باتیں ہو رہی ہیں، کچھ تعیناتیوں کی باتیں ہوئیں، کچھ دھمکیوں کی بھی باتیں ہوئیں، اور اس کے بعد کچھ جوڑ توڑ بھی نظر آ رہی ہے، کچھ نئے اتحاد بننے کی باتیں بھی ہو رہی ہیں. یہ بیٹھکوں کی، ڈرائنگ روموں کی، تندوروں کی گپیں جو چل رہی ہیں، یہ ایکچوئل صورتحال کیا ہے؟ آپ کے پاس اس حوالے سے کیا انفارمیشن ہے؟ ٹرمپ نے ایک کتاب لکھی ہے. اس نے کہا کہ الیکشن کے بعد وائٹ ہاؤس میں ایک ڈپٹی ڈائریکٹر آ گیا ایف بی آئی کا کہ میں آپ سے تحقیقات کروں گا کہ آپ نے الیکشن میں روس کی مدد لی ہے یا نہیں لی. وہ کہتا میرے سٹاف نے مجھے بتایا کہ جی وہ ایف بی آئی کا ایک ڈپٹی ڈائریکٹر، ڈی جی نہیں، ڈپٹی ڈائریکٹر. جی تو میں نے اپنے سٹاف سے پوچھا اگر میں اس کو نہ بتاؤں تو، اور اس نے کہا جی وہ بتانا تو پڑے گا آپ کو. سٹاف نے کہا صحیح. پھر اس نے اگلا سوال کیا کہ کیا میں اس کو ہٹا سکتا ہوں؟ اس نے کہا ہاں آپ ہٹا سکتے ہیں لیکن نیا آ جائے گا، اسے بتا وہ بھی پوچھے گا، پوچھنا اس نے ہے. صحیح. تو خیر اس نے کہا کہ مجھے پھر بتانا پڑا. یہ جو ہمارے حکمران جو نام نہاد جمہوری حکمران میں کہوں گا آ جاتے ہیں، ان کو پتہ نہیں کہاں سے وہم ہو جاتا ہے کہ یہ کل جہان کے مالک بن گئے ہیں یا کلی اختیارات ہی ان کے پاس ہیں یا یہ اداروں کا احترام ہی نہیں کرنا چاہتے. جی اب سپر پاور امریکہ، اس کا صدر ایک ادارے کے ڈپٹی ڈائریکٹر کو جواب دہ ہے ایک ایشو پہ. نظام ہے نا، سلطنت کا ایک نظام ہے جسے فالو کرنا ہمارے پڑتا ہے. ہاں
above the law تو کوئی نہیں ہے نا. ہمارے ہاں یہ نظام ہی نہیں بننے دیتے. ہمارے بدقسمتی سے ہمارے سیاستدان اس میں پیش ہیں کہ وہ ہر محکمے کو پنجاب پولیس ہی بنانا چاہتے ہیں. لیکن ایک بڑا المیہ ہوا, بڑا ستم ہوا, یہ جو اداروں کی حرمت کے علمبردار تھے ان کی طرف سے اس معمولی سی کھٹ پھٹ کے دوران ٹویٹر پہ جو ٹرینڈز چلائے گئے ہیں, یقین جانیے میرا تو دل خون کے آنسو رویا وہ پڑھ کے کہ ان لوگوں کو اپنی اناؤں کی خاطر کیا ہو گیا ہے کہ اگر ان کی اناؤں کی تسکین ہو رہی ہو تو پھر تو سب ٹھیک ہے, لیکن اگر ان کی انا میں کہیں اڑپھس ہو جائے تو پھر یہ گالم گلوچ بھی اتر آتے ہیں, بالکل اسی طرح جس طرح ہر گلی محلے میں یہ انہوں نے کام شروع یہ کیا. اپنی اناؤں اور اپنی ضد میں اپنے وطن کی حرمت کو بھول جاتے ہیں. محمد علی جناح کہا کرتے تھے جو لوگ ہندوستان میں مسلمان رہ گئے نا کہ انہیں صدیاں گزر جائیں گی خود کو ہندوستانی ثابت کرنے میں, یہ لگے رہیں گے. صحیح ہے, اور ہندوستانی حکومت پھر بھی نہیں مانے گی کہ تم ہندوستان کے وفادار ہو. صحیح ہے. ان کو مل گئی آزادی اور حکومتیں مل گئیں. صحیح ہے. یہ بجائے خدا کا شکر ادا کرنے کے اور اپنے وطن کا احترام کرنے کے یہ وطن کو نوچنے پہ لگ گئے. ایسے ہی ہے جی, یہ بڑا ستم ہے کہ ہم اداروں کا نام اس لیے لیں, احترام اس لیے کریں کہ وہ اگر ہمارے سپورٹیو ہیں تو جی پھر تو ٹھیک ہے, لیکن اگر ہماری انا کو کسی جگہ پہ تکلیف پہنچے تو پھر ہم تبرہ بازی پہ اتر آئیں تو یہ بہت ہی تکلیف دہ بات ہے. اس ملک کا اور اس دھرتی کا وفادار ہونا چاہیے, کسی شخصیت کا اور انا کا اور شخصیت پرستی کا وفادار ہونا مناسب نہیں ہے. اس سلطنت کا, اس پاکستان کا اور اس کی مٹی کا وفادار ہونا چاہیے. بات چیت کا سلسلہ جاری ہے, ہمارے ساتھ رہیے گا, ملتے ہیں بریک کے بعد. ویلکم بیک ناظرین. بریک پہ جانے سے پہلے بات ہو رہی تھی مہنگائی کے حوالے سے. آج جو اپوزیشن نے احتجاج کیا, جلوس نکالے گئے, تقاریر کی گئیں, عوام کے دکھ کا ادراک کیا گیا اور مطالبہ کیا گیا کہ مہنگائی کو کم کیا جائے. ایک اور مظاہرہ بھی ہوا, ایک اور جلوس کی بات بھی ہے. کالعدم تحریک لبیک نے آج لاہور میں احتجاج کیا اور اس پہ آنسو کے آنسو شیلنگ کی گئی. کچھ لوگ جو ہے گرفتار بھی کیے گئے, پہلے بھی گرفتار کیے گئے, راولپنڈی میں بھی کچھ لوگ گرفتار کیے گئے, اٹک سے بھی کچھ گرفتار کیے گئے تھے, لاہور میں بھی کچھ گرفتاریاں ہوئیں. اور وہاں دوسری طرف سے یہ اطلاع آئی ہے کہ 2 پولیس اہلکار جو ہیں وہ شہید ہو گئے ہیں. ساری صورتحال میں مظہر اللہ صاحب کیا کہتے ہیں آپ اس پہ؟ علی رضا علوی صاحب, مولا علی علیہ السلام کا ایک فرمان ہے جی کہ حکومت جو ہے نا اس میں مشیروں کا بہت ابل دخل ہوتا ہے. صحیح ہے. اور اگر سیانے مشیر مل جائیں, یعنی یہ کابینہ جو ہے یہ مشیر ہی ہوتے ہیں نا سارے. جی ہاں, وہ تو ہم نے اس دنیا میں اس کا نام وزیر مشیر رکھا ہے, یعنی جو قریبی لوگ ہوتے ہیں وہ مشیر ہی ہوتے ہیں. ایسے ہی ہے. ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ اس حکومت میں کچھ سیانے لوگ ہوتے, لیکن بدقسمتی سے یہ لوگ ٹویٹ تو بہت کرتے ہیں, آسان کام ہے نا, تصویریں تو بہت لگاتے ہیں, گھر میں بیٹھے ٹویٹ کر دینا. جی ہاں, آسان کام. موبائل اٹھائیں ٹویٹ کرتے ہیں. یہ کوئی آج ایشو نہیں ہوا. پچھلے 15 دن سے چوک یتیم خانہ بند ہے لاہور کا. جی بالکل. وہاں انہوں نے دھرنا دیا ہوا تھا, اور پنجاب کی جو لائق حکومت ہے اس کے سر پر جوں نہیں رینگ رہی تھی. انہوں نے اس دوران الٹیمیٹم بھی دیے. عدالت نے, عدالت عالیہ اور عدالت عظمیٰ دونوں نے ان کے قائد کی رہائی کا حکم دیا. حکومت انہیں رہا نہیں کر رہی. اچھا, یہ اب ان کا قانونی حق ہے. صحیح ہے کہ ان کی رہائی ہو جائے. جی ہاں. اچھا, اب جب دھرنا دیا ہوا تھا 15 دن سے, ان کا دارالحکومت جو ہے صوبائی, اس کا ایک بڑا علاقہ جو تھا وہ بند تھا. جی. تو ان کو چاہیے تھا کہ اس دوران یہ کوئی مذاکرات کرتے اور کوئی نیا وعدہ کر لیتے. صحیح. جیسے پرانے وعدے کیے ہوئے تھے, ہاں. یا کوئی راستہ نکالتے. جی. مگر یہ سوئے رہے. صحیح ہے. اب جب انہوں نے اکتا کے یہ کہا
کہ ہم تو چلے جائیں گے، اسلام آباد میں اسلام آباد پہنچیں گے، اس لیے کہ ہمارا جو آخری معاہدہ ہوا تھا اس میں مذہبی امور کے وفاقی وزیر اور وزیر داخلہ نے سائن کیے تھے، دستخط کیے تھے، صحیح ہے۔ تو ہمارا مقدمہ تو بنتا ہی ان کے آپ نے ساتھ وزیر ہے۔ داخلہ کی بات کی ہے، وزیر داخلہ نے ایک گفتگو کی تھی، انہوں نے جب یہ معاملہ اٹھا تو وزیر داخلہ جناب شیخ رشید احمد صاحب نے کچھ گفتگو فرمائی تھی، انہی کی زبانی سناتے ہیں، اس پہ پھر تبصرہ کریں گے بعد میں۔ میں خود تحریک ختم نبوت اور ناموس رسالت کا صفائی ہوں، میرے سے زیادہ کسی نے ختم نبوت کی جیل نہیں کاٹی، اور جس ملک میں تحریک ختم نبوت کا صفائی وزیر داخلہ ہو اور وہاں اس قسم کے سوشل میڈیا پہ پیغام دینا کہ تحریک ختم نبوت خطرے میں ہے یا ناموس رسالت پر بات آ سکتی ہے، عمران خان نے خود یونائٹڈ نیشن میں ناموس رسالت کا جھنڈا اٹھایا۔ جو عقل کے اندھے یہ پیغام دینا چاہتے ہیں وہ یہ یاد رکھیں کہ وزارتیں کوئی چیز نہیں ناموس رسالت اور ختم نبوت کے آگے۔ ختم نبوت کے آگے ناموس رسالت سرور کونین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات بابرکات کے آگے وزارتیں، سفارتیں کوئی معنی نہیں رکھتی۔ اور جیسے مظہر برلا صاحب ہمیں بتا رہے تھے کہ اس معاہدے میں جناب نور الحق قادری اور جناب شیخ رشید شامل تھے، اس معاہدے کے 4 نکات تھے، اور اس ایک نقطے میں یہ انہوں نے مانا تھا کہ فرانسیسی سفیر کو ملک بدر کر دیا جائے گا اور اس حوالے سے پارلیمان میں قانون سازی کی جائے گی۔ یہ وہ معاہدہ کر کے آئے، یا تو یہ معاہدہ کرنا ہی نہیں چاہیے تھا، یہ کرنا چاہیے تھا یا نہیں، اس کے اوپر ایک پوری علیحدہ ڈیبیٹ ہے، لیکن جب یہ معاہدہ ہو گیا تو اس کے بعد شیخ رشید احمد صاحب نے ایک خطاب میں کیا کہا وہ بھی سن لیجئے۔ تاریخ لبیک کے مسئلے میں فرانسیسی ایمبیسڈر کو نکالنے کا مطلب یہ ہے کہ ساری یورپی یونین سے ہم باہر ہو جائیں گے۔ مجھے جواب دینے دیں پلیز۔ اور فرانسیسی ایمبیسڈر سے ہٹ کر اس ملک میں مدینے کی ریاست کے لیے عمران خان کام کر رہا ہے، کالا کالا رسول اللہ کا علم بلند کریں گے۔ اپوزیشن دیکھیں جتنا میڈیا اپوزیشن کو مل رہا ہے یہ غمازی کرتا ہے کہ اس ملک میں جمہوری سیاسی آزادیاں ہیں، اور ہم اگر وہ فرانس کے ایمبیسڈر کا مطلب یہ ہے کہ ہم یورپی یونین سے آج کی دنیا میں اپنے تعلقات پیش۔ جی، یہ پہلے جو کہا اور ابھی یہ جو کہا، اس پہ آپ خود ہی تبصرہ فرما دیں۔ گزارش یہ ہے کہ انہوں نے کہا کہ اپوزیشن کو میڈیا مل رہا ہے، جی، تو میڈیا آپ کو بھی ملا کرتا تھا جب آپ اپوزیشن میں تھے، جب عمران خان اپوزیشن میں تھے ان کو بھی میڈیا ملا کرتا اور تھا۔ جتنا آپ کو ملتا تھا اتنا اس اپوزیشن کو نہیں ملتا۔ صحیح ہے، میں کہتا ہوں کہ ہر اپوزیشن کو ملتا ہے، ہاں ہاں، جمہوری آزادی ہے ملک کے۔ اور یہ شکوہ تو بجا ہو گیا کہ میڈیا ہمارے ساتھ نہیں ہے، ان کے ساتھ۔ اب بھائی میڈیا جو سچ ہے وہ دکھاتا ہے، ایک طرف یہ بات ہو گئی۔ درست ہے۔ اب جب آپ معاہدہ کر رہے تھے تو آپ کے ذہن میں یہ بات ہونی چاہیے تھی، یہ ویسے بھی عقل و شعور کے تحت بڑی درست بات ہے کہ کسی ایک سفیر کو نکالنے سے مسئلہ تو حل نہیں ہوگا۔ نیچرلی۔ وہ یورپ کے بہت سے ممالک ایسی حرکتیں کرتے رہتے ہیں، یا وہ جان بوجھ کے کرتے ہیں۔ ایک بات، دوسری یہ بات ان کی درست ہے کہ وزارتیں تو کچھ بھی نہیں ہیں۔ بھائی وزارتیں کیا، زندگی بھی کچھ نہیں، یہ جہان کچھ نہیں جہان ہی ہے کچھ نہیں ان کے نام کے سامنے۔ سرکار کے۔ اب گزارش یہ ہے کہ مسلمانوں کے جو مسائل ہیں ان میں 90% قصور مسلمانوں کا اپنا ہے۔ ان کی بزدلی، ان کا جھکنا، ان کا اپنے وسائل کو لوگوں کے حوالے کر دینا، بہت سے ممالک ہیں مسلمان، تو اس میں قصور مسلمانوں کا ہے۔ اپنے ملکوں کے خلاف سازشیں کرنا، ایک دوسرے مسلمان ملک کو تباہ و برباد کرنا، یہ ان مسلمانوں کا وتیرہ رہا ہے۔ صحیح ہے۔ اب جب انہوں نے یہ معاہدہ کیا تو انہیں سوچنا چاہیے تھا کہ کیا ہم اس پر عمل کر سکتے ہیں۔ آپ والی بات درست ہے کہ باتیں وہی تحریر کرنی چاہیے جس پر آپ عمل کر سکیں۔ جی ہاں، بالکل صحیح ہے کہ یہ ابھی آپ کو پتہ چل رہا ہے کہ یہ
ٹھیک نہیں ہے. اور جب آپ نے یہ معاہدہ کیا تھا تو اس ملک کے بہت سارے لوگوں نے آپ پر اعتراض اٹھایا تھا کہ آپ نے کس طرح کا معاہدہ کر دیا, لیکن آپ نے خود ہی معاہدہ کیا تھا, اور ابھی آپ کہتے ہیں کہ ایسا کرنے سے یورپ سے تعلقات خراب ہو جائیں گے. ایک طرف آپ کہتے ہیں کہ ہم ختم نبوت کے بہت بڑے ذمہ دار ہیں. بہرحال تمام باتوں کو اعتدال میں رکھ کے سوچ سمجھ کے آگے بڑھنا چاہیے تھا. بات چیت کا سلسلہ جاری ہے, ہمارے ساتھ رہیے گا, ملتے ہیں بریک کے بعد. ویلکم بیک ناظرین. بریک پہ جانے سے پہلے بات ہو رہی تھی, خاص طور پر لاہور کی صورتحال پہ بات ہو رہی تھی. آج وزیر اعظم عمران خان بھی لاہوری کے دورے پر ہیں, اور لاہور میں انہوں نے آج ایک دو کام اہم کیے. ایک تو انہوں نے زرعی یونیورسٹی فیصل آباد کا جو ٹوبا ٹیکسنگ کا کیمپس تھا اس کو یونیورسٹی کا درجہ دے دیا. اس حوالے سے بھی ان کو خصوصی طور پر ریکویسٹ کی تھی گورنر پنجاب چودھری سرور نے. پھر گورنر پنجاب چودھری سرور نے اپنے دورہ یورپ کے حوالے سے وزیر اعظم عمران خان کو جو ہے وہ پوری مکمل بریفنگ دی, اور انہوں نے کہا کہ انہوں نے 4 نائب صدور سمیت 30 ارکان جو ہیں پارلیمنٹ یورپین ان سے ملاقاتیں کی ہیں, اور انہوں نے کہا کہ انہوں نے اس کے علاوہ برسلز, ہنگری اور اٹلی میں بھی ملاقاتیں کی لوگوں سے. اور انہیں بڑی توقع ہے کہ پاکستان جو ہے GSP+ کے معاملے میں سے توسیع مل جائے گی. اور انہوں نے یہ بھی کہا کہ پاکستان کا جو افغانستان کے حوالے سے کردار ہے یورپ کے لوگ اس کی تعریف کر رہے ہیں. جی مسر برلاس صاحب. دیکھیے, ایک تو یہ ہے کہ چودھری سرور جو ہیں چونکہ خود برطانوی پارلیمنٹ کے رکن رہے ہیں, ہاں جی, اور انہیں برطانیہ کے علاوہ یورپی یونین کے جو اراکین ہیں یا یورپی ممالک کے جو اراکین پارلیمنٹ ہیں ان سے ملنے کا ایک موقع ملتا رہا ہے ماضی میں. صحیح ہے, ان کی ذاتی دوستیاں بھی ہیں. ذاتی دوستیاں بھی ہیں, انہوں نے بھرپور فائدہ اس کا اٹھایا, اور اگر یہ ملک کے لیے کام ہو رہا ہے تو بڑی اچھی بات ہے. صحیح ہے. باقی دوسرا جو یونیورسٹی والا پہلو ہے اس میں بھی آپ دیکھیے کہ چودھری سرور صاحب کا خود ٹوبا ٹیکسنگ سے تعلق ہے. انہوں نے ریکویسٹ کی وزیر اعظم سے, انہوں نے مان لی, جی ہاں, اور یہ بھی کہا کہ فنڈز جاری کر دیے جائیں. جی ہاں, صوبائی حکومت کو حکم تو دے یہ دیا ایک اچھی بات ہے. یونیورسٹی چلنے بنے ٹوبا ٹیکسنگ میں. صحیح ہے. وزیر اعظم نے اس دوران علوی صاحب مہنگائی کے حوالے سے بھی کچھ اجلاسوں کی صدارت کی ہے. جی ہاں, ایک تو عثمان بزدار سے میٹنگ ان کی ہوئی, پھر یاور بخاری سے ایک میٹنگ ہوئی, اور مہنگائی کے حوالے سے ایک بات اور چل رہی ہے جو مجھے پنجاب کے جو وزیر ہیں انڈسٹریز کے میاں اسلم اقبال انہوں نے بتائی کہ یہ جو ٹیکس لگتا ہے نا جنرل سیلز ٹیکس, جی, یہ کم کیا جا رہا ہے. ٹھیک ہے. اس کے کم ہونے سے مہنگائی اگر نیچے آئے گا. ٹھیک ہے. وزیر اعظم نے خود بھی کہا ہے, آپ نے ٹویٹ میں بھی کہا ہے, باتیں بھی کی ہیں, سبسڈی دینے کی بھی بات کی جا رہی ہے, احساس پروگرام کے حوالے سے بھی اس کو بھی ادھر لنک کر رہے ہیں, اس طرح کے کافی. لیکن لاہور میں ہنگامے بھی ہیں. اس کے لیے کمیٹی جو بنائی ہے انہوں نے, وہ بھی آپ دیکھیں کہ وہ چودھری پرویز لائی کے وزیر رہے ہیں دونوں, راجہ بشارت اور چودھری ظہیر الدین. تو اس میں ان کو اپنا بھی کوئی آدمی شامل کرنا چاہیے تھا. خیر, مہنگائی کے حوالے سے وزیر اعظم صاحب بہت فکر مند ہیں. بہت فکر مند ہے. جی, GSP+ کے حوالے سے تو اچھی خبر آ گئی مسر برلاس صاحب, لیکن FATF سے اچھی خبر نہیں آئی, اور وہ بدستور گرے لسٹ میں رہے گا پاکستان. انہوں نے تعریف بڑی کی صدر ڈاکٹر مارکوس نے, جو FATF کے صدر ہیں. انہوں نے کہا کہ 34 نکات دیے تھے, 30 پر عمل ہو گئے ہیں, 4 نکات جو ہیں وہ جلد پورے کیے جائیں. گزارش یہ ہے کہ میرا موقع پتہ نہیں اچھا لگے یا برا لگے, گزارش یہ ہے کہ یہ جو ادارے ہیں FATF, IMF, ورلڈ بینک, یہ سارے سیاسی فورم ہیں. میں شاہ محمود قریشی صاحب کی بات سے بالکل اتفاق کرتا ہوں, اس لیے کہ پاکستان نے جب اتنے نکات پورے کر دیے تو اس کا نام گرے لسٹ میں رکھنے کی کیا ضرورت ہے. اور یہ کہا, تعریف بھی کی, پچھلے اجلاس میں بھی تعریف کی تھی کہ یہ جی فروری تک اب گرے لسٹ میں رہے گا. یہ جو انڈیا ہے جہاں منی لانڈرنگ کے واقعات ہوتے ہیں, جہاں انسانی حقوق کی پامالی ہوتی ہے, جہاں کے بینکوں سے دہشت گردی کے لیے پیسہ استعمال ہوتا ہے, تو وہاں تو FATF خاموش ہے. جی ہاں, FATF یا IMF کا کام صرف یہ ہے کہ مسلمان ملکوں کو جکڑ دیا جائے, شکنجے میں لیا جائے. پاکستان کو تو یہ کہا ہے نا کہ گرے لسٹ میں رہے گا. جی, 2 اور مسلمان ملک گرے لسٹ میں ڈال دیے ہیں. جی ہاں, مجھے یہ بتائیے کہ FATF جو ہے ترکی, اردن اور مالے,
3 ممالک کو آج انہوں نے اس میں گرے لسٹ میں تینوں ڈالا ہے. مسلمان ہیں ڈال دیے. جی ہاں. کبھی یہ بتائیے کہ کوئی یورپ کا ملک بھی یہ ڈالتے ہیں گرے لسٹ میں؟ اور بوٹسوانا اور موریشس جو ہیں وہ ان کو نکال دی ہے گرے لسٹ سے. ٹھیک ہے. گزارش یہ ہے کہ ان کا سارا زور مسلمان ملکوں پہ چلتا ہے. برطانیہ میں اکیلے برطانیہ میں لندن شہر میں پوری دنیا سے زیادہ منی لانڈرنگ ہوتی ہے. اس کو تو نہیں ڈالتے FATF میں. وہ معاملات ایجنڈے پہ ہی نہیں لیتے. تو یہ ایک سیاسی فورم ہے. یہ سامراجی نظام کے جو ٹھیکیدار ہیں وہ جن جن ملکوں کو ٹارگٹ کرنا ہوتا ہے، مثلا ترکی کو ٹارگٹ کرنا ہے اس کو گرے لسٹ میں ڈال دو، اردن کو ٹارگٹ کرنا ہے اس کو گرے لسٹ میں ڈال دو، پاکستان کو ٹارگٹ کرنا ہے اس کو گرے لسٹ میں ڈال دو، ایران کو ٹارگٹ کرنا ہے اس پہ پابندیاں ہی لگا دو. ٹھیک ہے. تو یہ ایک ناانصافی کا نظام ہے. اس پہ میں پہلے بھی بات کرتا رہا ہوں، اب بھی کر رہا ہوں اور انشاءاللہ کرتا رہوں گا کہ یہ جو جنگ عظیم دوم کے بعد یہ جو فورم بنا اقوام متحدہ اور اس کے ساتھ ہی یہ جو ورلڈ بینک بن گیا اور FATF بن گیا اور عالمی عدالت انصاف بن گئی اور اس طرح کا اور ڈالر کا راج ہو گیا اور انگریزی زبان مسلط کر دی گئی، تو یہ سب باتیں ہیں جو مسلمان دنیا کو کچلنے کے لیے ہیں. جی ہاں. مظہر بلا صاحب کا کہنا ہے کہ عالمی امور میں اور عالمی اداروں کی آڑ میں اور عالمی معاملات کو دیکھنے کی آڑ میں اور عالمی معاملات کو سمجھنے اور سلجھانے کی آڑ میں اور عالمی چوکیداری اور رہنمائی کی آڑ میں بہت سارے مسائل جو ہیں وہ وسائل پہ قبضہ کرنے کے لیے پیدا کیے گئے ہیں. مسائل پیدا کیے جاتے ہیں اور ان لوگوں کے لیے مسائل پیدا کیے جاتے ہیں جو اچھے نہیں لگتے. آپ سے ملاقات ہوگی کل. اپنا خیال رکھیے گا. اللہ نگہبان.